الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 پارہ نمبر 13 کی ابتدا اس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر حاضری اور نشست کو قبول فرمائے اور اپنے فضل سے اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم مکیہ ہے، اور اس میں کل 52 آیتیں ہیں، 52 آیتیں جی، اور 7 رکوع ہے۔ مکیہ اور مدنیہ کی وضاحت یہ ہے، صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکہ میں اپنی زندگی فزیکلی اور ظاہری طور پر گزارے اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کوئی پیغام آیت کی شکل میں لے کر بھیجا تو اس پیغام الہی کو نسبت محمدی کی وجہ سے مکیہ کہہ دیا گیا۔ مدینہ میں اقامت پذیری ہے تو مدنیہ کہہ دیا گیا۔ اور اقامت پذیری کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اب جیسے وہ آیت کریمہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، تو یہ مدنی آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینہ سے حجۃ الوداع کے تشریف لائے نا حج کے لیے، باوجود کہ مکہ میں نازل ہوئی، جگہ عرفات ہے، مقام عرفات میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ میرا محبوب مدینہ میں رہتا ہے اس لیے اس کا نام مدنی رکھو۔ جگہ کا بھی بظاہر لحاظ نہیں ہے، نبی کا لحاظ ہے۔ آیت عرفات میں اتری تو عرفاتی نام رکھ دینا تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، میرا حبیب مدینہ سے آیا ہے اس لیے یہ آیت مدنی ہے۔ تو نبی کی نسبت سے مکی اور مدنی اللہ نے اپنے کلام کو معنون کیا ہے، عنوان دیا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ اس آیت کے ترجمے میں ایک خوبصورتی یہ ہے، میں نے اس میں ہے کا لفظ نہیں ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، والا پر خاموش ہوں میں، والا ہے نہیں کہا میں، یہ والا میں کنٹینیوٹی ہے، رننگ ہے، ہمیشہ ہے۔ اس لیے یہ اردو کی خوبصورتی ہے کہ اگر ہے کہہ دیں گے نا تو ایک اینڈ کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں رحم والا اور سننے والا ہمیشہ کا ایک تصور رکھتا ہے۔
اس لیے یہ خوبصورتی ہے۔ دوسری بات، کبھی بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں یا سنیں یا کریں تو اللہ کے نام سے شروع کریں، یعنی لفظ اللہ پہلے ہو۔ کتابوں میں آپ دیکھیں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ ترجمہ اگر دیکھیں تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ آپ تو شروع سے شروع کر رہے ہیں، اللہ سے کہاں شروع کر رہے ہیں؟ شروع کرتا ہوں، یہ لفظ شروع پھر کرتا ہوں، پھر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اس لیے ورڈ میں بھی اللہ ہونا چاہیے، تو ترجمہ ہو اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا، اس طرح تو اللہ کو ترجمہ بھی مقدم۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں غلط کرے گا، انہوں غلط کرے، عجیب بات ہے، جب آپ کو اللہ نے خود عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو انہوں کیوں کر رہے ہیں؟ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، مگر خوبصورتی نظر آ رہی کہ نہیں آپ کو کہ ہر کام میں اللہ مقدم ہونا چاہیے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے نا، تو یہ شروع کرتا ہوں اول کیوں ہو گیا؟ شروع کرتا ہوں اول نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نام سے۔ اب آگے جتنا بولنا ہے شروع کرتا ہوں یا شروع ہے، میں نے شروع کیا، جو آپ استعمال کریں سمجھ، لیکن اللہ پہلے ہونا چاہیے، جو نہایت مہربان رحم والا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ بتاؤ، اگر ہمارے صاحب جو ہے نا، یہاں شروع کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کا سینٹینس ہے ہی نہیں۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو با مانے سے، اس مانے نام، اللہ مانے اللہ، اللہ کے نام سے، بس۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، شروع کہاں سے؟ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس میں تو نہیں ہے کہ انا اشرع یا اشرع ورب ہے، میں کرتا ہوں، یہ شروع ہے، یہ ورب کا سینٹینس ہے، لیکن کہاں ہے اس میں؟ تو اس کو بولتے ہیں کہ یہاں پر محذوف ہے، مطلب چھپا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی کہا تھا میں نے کہ چونکہ قرآن ظاہر بھی ہے اور قرآن باطن بھی ہے، لہذا اصل عبارت یہ ہے کہ اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اشرع ہے نہیں، اشرع میں شروع کرتا ہوں۔ اب آپ یہ گہرائی اگر نہ ہو تو گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ترجمہ پڑھنے یا سننے سے پہلے جو ترجمہ کیے ہیں اس کو آپ محسوس کریں کہ یہ کون ہے، کیسے ہے۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے، جمعہ میں بھی کہا تھا، ظاہر ہے امریکہ کا صدر پڑھا ہوا نہیں ہے، پھر دہشت گردی کیوں کرتا ہے؟ دہشت گردی کیوں کرتا ہے؟ ہر تعلیم آپ کو ہدایت دے، ضروری نہیں ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت آپ کو صاحب قرآن کے بارگاہ میں ملے گی، ان کی نظر ہوئی تو آپ ہدایت پر رہو گے اور آپ کا علم بھی کارگر ہوگا۔ ہاں، علم کی بات کریں تو واقعتاً شیطان کو جتنا علم ہے نا، دنیا میں کسی بھی فرد کو اتنا علم نہیں ہے۔ اگر اب علم ہی ہے تب تو جاتا ہے نا بہکانے کے واسطے، اور ایک وقت میں کتوں کے پاس جاتا، کمال ہے۔ کہنا یہ ہے کیوں اچھا، یہاں پر علم بھی ایک اہم بات ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے جو اچھے بندے ہوں گے نہیں جاؤں گا، اس کا مطلب اچھے بندے کا بھی علم ہے اس کے پاس، اچھے بندے، مخلص بندے کا بھی علم ہے اس کے پاس، کمال ہے۔ تو علم آپ کو فائدہ دے اس وقت جب آپ پر فضل الہی ہو، نظر رسول ہو، تب جا کر کے آپ کا علم فائدہ دے گا۔ مین ہے فضل الہی، مین ہے نظر رسول، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی لیے اسی مین پوائنٹ کی وجہ سے ہر صحابی عالم نہیں ہے، اسی مین کی وجہ سے ہر صحابی عالم نہیں ہے۔ دیہات کے بھی ہے نا بدویہ صحابی، کیوں؟ کیونکہ علم مین ہی نہیں ہے، مین ہے نظر رسول، مین ہے فضل الہی۔ ہاں، یہ مین ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں آگے، الف لام را، نبی کہتے ہیں اللہ اس کی مراد زیادہ جانتا ہے۔ میں یہ بول کر نکلوں گا نہیں تاکہ سمجھیں آپ اس بات کو کہ آپ کا نبی وہ ہے جو خالق کے بارے میں تو جانتا ہے ہی،
خالق کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ خالق کیا کیا جانتا ہے. سمجھ گیا؟ الف لام را کوئی نہیں جانتا، نبی کہہ رہے ہیں صرف اللہ جانتا. گویا اللہ کو علم الہی، یہ علم الہی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھی بتایا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے حبیب، آپ کہہ دو کہ اللہ اس کی مراد جانتا ہے. آگے دیکھیں، کتاب انزلناہ، بڑی خوبصورت سب باتیں ہوں گی. آج دیکھیں آپ، یہ کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. دیکھیے، ایک لفظ ہے انزلنا اور ایک لفظ ہے نزلنا. اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہیں نا، اور ایک ہے نزلنا الیک الکتاب. تو انزلنا اور نزلنا میں کیا فرق ہے؟ انزلنا ایک الگ ورب ہے، نزلنا الگ ورب ہے. دونوں کا معنی ہوتا ہے نازل کرنا. دونوں میں ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہاں نزلنا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہاں بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا. اردو میں تو یہی پڑھیں گے، اردو میں ترجمہ تو یہی ہوگا کہ ہم نے نازل کیا. لیکن علمی فرق یہ ہے کہ نزلنا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کو. نزلنا کا پوائنٹ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. جیسے 23 ایئرس میں جو نازل ہوا اس کو نزلنا وہاں پر. اور ہاں جی ہاں ماشاءاللہ. اور ایک بارگی نازل کرنے کو انزلنا بولتے ہیں. اسی لیے لیلۃ القدر میں اللہ نے لوح محفوظ میں ایک بارگی قرآن کو نازل کیا. یہ ہے مراد. ایسا نہیں کہ پورا قرآن صرف شب قدر میں نازل ہوا، نہیں، پورا قرآن لوح محفوظ میں. سمجھ، یا آسمان دنیا میں. پورا قرآن آسمان دنیا سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے. اس لانے کو نزلنا بولتے ہیں، اور وہاں جو جمع ہے اس کو انزلنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آیا سمجھ میں؟ ہاں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر لوگ جو پتلون والے بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں آج کل، ذرا آپ ان سے باخبر رہیں. اردو تو بھائی آپ کو بھی آتی ہے، لیکن مسند پر بیٹھنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. اس کے لیے بھائی یہ سب کا گرامر چاہیے. یہ سب کی تحقیق سب قرآن میں ہے. آگے دیکھیں، الیکا آپ پر نازل کیا، لتخرج الناس، یہ ہے اصل گفتگو کی خوبصورتی. آپ ہم سب آپ تک یہ سنتے ہیں نا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. بے شک قرآن ہدایت کی کتاب ہے. آپ ذرا قرآن کو لیجیے اپنے ہاتھ میں، اور میں آپ سے کچھ مسئلہ پوچھوں، بتائیے گا قرآن ہدایت کی کتاب؟ نہیں بتا پائے گا. عالم کے پاس بھی آئیے، چھوٹا سا سوال ہم کریں گے، قرآن کتاب ہدایت؟ ہاں. لکوڈ میں اگر کوئی چھوٹی سی مخلوق گر جائے تو کیا حکم ہے؟ قرآن سے بتائیے. آپ نہیں بتا سکتے. آپ مکھی گر جائے تو کیا حکم ہے؟ نہیں بتا سکتے. آپ تو پھر قرآن کتاب ہدایت کیسے ہوئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب چائے پی رہے تھے، مکھی گر گئی اس میں، تو الحمد کے سے لے کے والناس کسی طرح کہیں پر بھی سولوشن موجود نہیں، کہیں پر بھی ہدایت موجود نہیں. پھر کیسا ہو؟ قرآن ہدی للناس ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے. تو اس راز کو اس آیت میں کھولا جا رہا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے قلب مصطفیٰ ہے. عام لوگ اس سے ہدایت لیں گے، یہ نہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کا مرکز قلب مصطفیٰ ہے. نبی کہیں گے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نبی نے کہا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں. حدیث رسول تفسیر قرآن ہے. چنانچہ نبی نے کہا لکوڈ کے حوالے سے پارہ نمبر 25 میں، بخاری شریف میں بھی 30 پارے ہیں. اسی لیے اللہ کے کلام کے بعد بخاری شریف کا درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح سے اس میں 30 پارے ہیں، ایسے ہی بخاری شریف میں بھی 30 پارے ہیں. تو 25ویں پارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ اذا وقع، جب گر جائے تمہارے کھانے میں سے کسی کے برتن کی چیز میں، بلکہ لکوڈ میں، کیا ذباب بنے، مکھی،
گر جائے تو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوراً مت پھینکنا بلکہ اس کو اور اس کے اندر ڈال دو. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا. کلیئر کرتا صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی عمل نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیوی کے سامنے عمل کرے تو طلاق ہی لے لیتی. کیا چھی کیسا سمجھیے. مگر آقا کیا بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ڈال دو. اور اب جب اس پر عمل کرو گے نا، کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسا، مطلب سوال ہے آقا سیٹسفائی ہونے کے لیے، اعتراض نہیں ہے آقا. فرماتے ہیں اللہ نے مکھی کے اندر 2 بازو دیے ہیں. جب وہ کسی پر بیٹھتی ہے تو بیٹھنے والے بازو میں زہر ہے، داعن کا لفظ ہے، زہر ہے، اور ایک بازو اس کے اندر ہوگا، وہ جلدی کھلتا نہیں، وہ شفا والا بازو ہے. مکھی میں 2 بازو ہے. میرے آقا کے علم کا اندازہ لگائیں کیا بات ہے. لوگ آپ اتنے بڑے ہو کر کے نبی کے علم غیب پر اعتراض کریں. وہ مکھیاں کیا مطلب کون سے ڈائگنوسٹک سینٹر تھا نبی کا بتائیے جو اینالائز کیے تھے نبی، کیسا کاٹ اوٹ کر کے. آج تو مینڈک وغیرہ کو کاٹ کے آپریشن سیکھ رہے ہیں نا، وہ مکھی کا کیا آپریشن کرے. جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بازو جب بیٹھتی ہے تو اس میں زہر ہوتا، دوسرا بازو میں شفا ہوتا، لیکن شفا والا بازو جلدی نہیں کھولتی، اور جس میں گری ہے نا ڈال دو گے وہ شفا والا بازو کھل جاتا ہے. اس کو اینٹی بایوٹک بھی بول دیجیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حکمت والا کلام، حکمت والے رسول، حکیم خدا سب تو ہے. آج ہم لوگ کو پیدا کیا ہے تو ہم لوگ پریشان ہیں، پیدا کرنے والا کتنا علم والا ہوگا، اور پھر جس کو محبوب بنایا ہے اس کو کتنا علم دیا ہوگا. یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی جھلک. تو کتاب قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہدایت کی ہے، لیکن اس ہدایت کا علم جو ہے سب کو. ہم یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب جنے حافظ نہیں، چند سورت لوگوں کو یاد ہوگی. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب سب کہیں ہمارے کو بھی یاد ہے، ہمارے کو بھی، میں بھی حافظ ہوں. یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. ہاں آپ نیٹ پر چلے جائیے، ایڈوکیٹ بننے کی ساری کتابیں موجود ہیں، سارے بکس موجود ہیں. آپ چانٹ لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے اور کہیے کہ جج صاحب میں بھی وکیل ہوں. تو وہ اس سے پہلے آپ سے سند مانگے گا، سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے سرٹیفکیٹ مانگے گا. ذرا سرٹیفکیٹ سبمٹ کیجیے. آپ کہیں گے نہیں میں یوٹیوب سے پڑھ کے آیا ہوں، میں گوگل سے پڑھ کے آیا ہوں. تو جج صاحب کہے گا ادھر ہے راستہ، جلدی سے نکل جاؤ. سمجھ رہے نا؟ کہنا یہ ہے کہ اپنے من سے پڑھنے والا کچھ نہیں بن سکتا. واسطہ سے پڑھنے والا، سند یافتہ جو ہوگا، سرٹیفکیٹ والا ہی، جس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے وہی آتھرائز ہے. میرے اللہ کے کلام کی آتھینٹیکیشن مصطفیٰ جان رحمت کو دی گئی. بات آئی سمجھ میں؟ سب کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ صحابہ کو نہیں دی گئی ڈائریکٹلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی. اس لیے ذرا اس آیت کا مطلب سمجھیے. یہ کتاب ہم نے نازل کیا، سب کتابیں ہدایت ہے، ایک دم یقین رکھو، لیکن ہدایت کتاب نہیں دے گی، ہدایت مصطفیٰ دے گی. کتاب کو سمجھیں گے، کتاب کو میں نے سمجھا دیا ہے. اب اس کتاب کے ذریعے سے کیا کیا کیسے کیسے، ہاں ہر سر درد کی درد، ہر سر درد کی گولی ایک گولی نہیں ہوتی ہے. کبھی بیوی کے خوف سے بھی درد ہوتا، کبھی سر مار کے درد ہوتا. یہ جو تجزیہ ہے اس کا علم میں نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے اس کتاب کو آپ کے پاس نازل کیا تاکہ آپ، یہ لفظ پہ غور کریں، تاکہ یہ کتاب نہیں، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے اجالے کی طرف. سبحان اللہ. کون نکالے؟ لِتُخْرِجَ مطلب آرڈر کا سنکے، تاکہ آپ نکالیں. ہونا اگر دیکھیں جیسے عام زبان میں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پڑھ لیے تو سب کچھ پڑھ لیے وغیرہ وغیرہ، قرآن میں سب کچھ ہے، ادھر ادھر کہیں پہ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. اچھا کمال یہ ہے جو بولتے ہیں
اگر انہی سے پوچھ لیا جائے پھر تم آپ کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. عوام کا ذہن ذرا دیکھیے، بچوں کا ذہن کس طرح سے ایک دم کمزور کر دیا گیا. فرض کرو کہ آپ جو ہے قرآن آسان ہے، قرآن سے پڑھ لو سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ آپ کی بولی مان کر قرآن کو آسان سمجھے تو ہم نے کہاں سمجھا قرآن کو آسان؟ ہم نے تو آپ کو بولی پر بھروسہ کیا نا کہ قرآن آسان ہے. صحیح ہے نا؟ تو پھر قرآن آسان ہونے کی جو بیس ہے وہ تو آپ کی زبان ہے. اس کا مطلب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا. جو لوگ بھی بولتے ہیں کہ قرآن آسان ہے، جو لوگ بھی بولتے ہیں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اگر اس کے کہنے سے لوگوں نے عمل کیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے اس کی بولی پر بھروسہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اگر جب قرآن کے پاس آئے گا تو دیکھیے قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب تو جو متقی نہیں ہے وہ قرآن سے دور ہو جائیں گے. صحیح ہے نا؟ اب جو کہیں گے کہ میں تو متقی نہیں ہوں اور قرآن میں ھدی للمتقین، تو دوسری جگہ کہتا ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت. ہاں پھر قریب ہوئے، لیکن دونوں میں پریشانی. ایسا کیسا؟ ایک جگہ متقین، ایک جگہ للناس، ایک جگہ یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہی ایسا کیسا ہو سکتا ہے جی؟ قرآن کو یہ کہا ہی نہیں کہ تم ہدایت کرو. اے قرآن، میرا مصطفیٰ جس آیت کی جیسے جس طرح سے بھی ایکسپلین کرے، یہ ہے ہدایت، یہ ہے ہدایت. سمجھ گئے آپ؟ تو لتخرج الناس، تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کو نکالے ظلمات سے. اچھا، ظلمات کا ایک نقطہ بتا رہا ہوں. ظلمات یہ پلورل کا سینٹینس، پلورل ہے. ظلمت واحد ہے، ظلمات جمع ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے لوگ اور لوگاں بولتے ہیں نا حیدرآباد. ہاں، تو ایسے ظلمت ایک تاریکی، ظلمات تاریکیاں. اب آپ غور کیجیے، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں. مگر آگے کہا الن نور، اس میں انوار نہیں کہا اللہ نے، نور واحد ہے. تاریکیوں سے نکالے نور کی طرف. اس میں نقطہ دیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ گمراہ ہونے کی کئی صورتیں ہیں، بہت ساری راہیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نافرمانی ہے، ساری ان سب سے نکال دیں گے مصطفیٰ ایک دین الہی کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. تو اس سے ایک دین اسلام کی حقانیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک دین کے مقابلے میں ہزاروں باطل پہلو موجود ہیں. سبحان، سمجھ رہے نا؟ تو ہزاروں باطل پہلو موجود ہیں. اگر ان سب سے بچنا چاہتے ہو، یہ در مصطفیٰ ہے، یہاں آؤ، یہ تمہیں بچائیں گے اور نور عطا کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ آگے دیکھیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس کا بھی ترجمہ لوگ غلط کرتے. ابھی آپ 11ویں شریف میں ایک وظیفہ سنے ہوں گے، یا جیلانی شیئا للہ المدد بِإِذْنِ اللہ. آپ لوگ بھی اس کا ترجمہ غلط سمجھتے. اب اس کو سمجھ، اب ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی سمجھیے. یہ جو ترجمہ کا اے جیلانی، اس کا معنی ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کے واسطے کچھ عطا کرو، اللہ کے واسطے کچھ عطا کرو. یا جیلانی شیئن، شیئن مانے کچھ. آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ شیئن اللہ، شیئن اللہ. قوال سے آپ سیکھیں گے تو یہی ہوگا. وہ ہے یا جیلانی شیئن للہ. کیا ہے؟ تو وہی تو بول رہا ہوں میں کہ غلط بولتے ہیں. شیئن للہ کیا ہے؟ للہ الگ ہے، للہ نہیں ہے. وہ لام لام زیر، لل لام کھا زبر لا، حاضر ہی، للہ ہی، یہ ہے اصل عربی لفظ ہے. یا جیلانی شیئن، شین یا زبر شے، حمزہ دو زبر ان، کیا ہوا؟ شیئن. اب شیئن اللہ نہیں پڑھنا، وہ قوال پڑھتے. یا جیلانی شیئن، اے جیلانی شیئن کچھ، ان اللہ علی کل شیئن، ہاں کہا کچھ، للہ اللہ کے واسطے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس دیے میں سے کچھ دے دو، یہ ہے مراد. اب آگے دیکھیں المدد بِإِذْنِ اللہ، مدد کرو اللہ کے اذن سے. اب یہاں پر کیا سمجھتے آپ کہ اللہ کے اذن سے مدد کرو، اللہ کے حکم سے مدد کرو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو حکم دے گا پھر جا کر کے آپ کی مدد ہوگی. ایسا نہیں ہے.
اللہ نے جو آپ کو حکم دے دیا ہے اس حکم سے مدد کرو، یہ مراد۔ ایسا نہیں کہ آپ جائیں گے مانگنے کے لیے پھر عبد القادر اللہ کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ کا حکم آتا، اللہ کا حکم آتا نہیں، آپ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو اس حکم کے تحت ہماری مدد کرو، یہ مراد ہے، اپنے من سے نہیں۔ ایک تو جو اللہ نے آپ کو عطیہ دیا ہے وہ عطیہ میں سے کچھ، اور میں محبت سے ایک جملہ کہوں، آپ کچھ عطا کرو، وہ کچھ ہمارے لیے سب کچھ ہے، سبحان اللہ، وہ کچھ ہمارے لیے، ارے آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں، ہاں ادھر ادھر بہت بھی نہیں، سب کچھ بولیے، بہت میں بھی کوانٹیٹی ہے، ہاں سرکار آپ کچھ دے دے ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے، سبحان۔ ارے جب ایک پیالہ دودھ سے 70 پی سکتے ہیں تو ایک کچھ سب کچھ ہے، سبحان سبحان۔ تو یہاں پر دیکھیں ظلمات، تاریکیاں، کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، بدعت کی تاریکیاں، گمراہی کی تاریکیاں، ہر طرح کی تاریکیاں آپ کے سامنے ہیں، در مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، نور محمدی کے صدقے میں آپ کو اجالے ہی اجالے، یہ ہے آیت کریم۔ اب بتائیے صراحتاً اللہ پاک کا حبیب آپ نکالنا لوگوں کو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ کو نکالنا، یہ تو خرج الناس، افسوس ہے وہ ان لوگوں کا ستیہ ناس جو ناس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ناس کہاں ہے؟ ناس بولے تو لوگ، مگر کیا کہتے ہیں، ضرورت کیا ہے، قرآن ہے نا ہمارے پاس ہدایت کے واسطے، اب قرآن ہی میں اللہ پاک فرما رہا ہے، یہ قرآن ہے لیکن اس قرآن کا مطلب کیا ہے مصطفیٰ بتائیں گے تمہیں، یہ قرآن تم اپنے من سے اور سن سے نہیں سمجھ سکتے، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے من الظلمات، ظلمتوں سے، الی النور، نور کی طرف، کیوں؟ بإذن ربہم، کیونکہ لوگوں کے جو رب نے آپ کو حکم دے دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اے اللہ میں اس کو نکالنا چاہ رہا ہوں، تیرا حکم ہے کہ نہیں، ایسا کیسے ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نہیں، آپ کو منصب عطا کر دیا۔ اس کی دنیاوی طور پر ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، جیسے بارڈر پر بھیجنے کے وقت حکومت جب بھیجتی ہے بارڈر پہ، تب جو بھی ان کو فیس کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اگر دشمن حملہ کرے تو یہاں فون کریں گے حکومت میں ماروں کہ نہیں ماروں، ایسا ہے نہیں، پوری حکومت پورے اذن کے ساتھ، پورے آرڈر کے ساتھ، پورے آتھرائز ہو کر کے وہ جاتے ہیں، صحیح ہے، تو ایسے ہی آپ کو سارے جہان کی رسپانسبلٹی دی گئی، تو اب ان کے لیے جو بھی آتھینٹیکیشن ہے وہ سب آپ کو، ہاں تو یہ ہے اصل مراد، حبیب ہم نے آپ کو یہ حکم دے دیا ہے، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، میرے کلام کی صحیح توضیح بس آپ ہی کی زبان کر سکتی ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ نور کی طرف جسے چاہیں نکال، سبحان، آیا سمجھ میں جملہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس عزیز کے راستے کی طرف لائیں لوگوں کو، اس عزیز، عزیز بولے تو غالب، حکمراں، اللہ اس عزیز کی طرف جو خوب تعریف کیا ہوا ہے، جس کا نام اللہ ہے اور جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں ہیں، ایسے مالک اور ایسے خالق اور ایسے بادشاہ کے راستے کی طرف آپ بلانا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ہدایت پر نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ مصطفیٰ ان کو ہدایت پر نہ لائے۔ کلیئر بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے یہ ہینڈ اوور جو کیا ہے نبی کے لیے، آپ نکالنا ظلمات سے نور کی طرف، یہ آرڈر ہے، اللہ کے راستے کی طرف آپ نکالنا، آپ بولنا۔ اسی لیے صحابہ کرام ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ہر پرابلم کا سولوشن لیتے تھے، کیونکہ جانتے تھے ایسی آیت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، نشان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔